الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاسباں ہیں اس کے یہ پاسباں ہمارا گرامی قدر حاضرین محترم آج بحمد اللہ تعالی رب کائنات نے ہم پہ اتنا بڑا فضل فرمایا ہے کہ اس کا شاید ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ جو آج کا دن ہے مسلمان اگر اس کو بھول گیا تو سب بھول گیا آج رب کریم نے وہ نعمت ہم پہ جمع فرما دی ہے جو مدتوں بعد کبھی نصیب ہوتی ہے آج جمعۃ المبارک کا دن بھی عطا کر دیا اور یوم عرفہ کا دن بھی عطا کر دیا یعنی دو نعمتیں دو عیدیں ایک دن میں جمع فرما دی اس بار آپ غور کریں عید الاضحیٰ جو ہے یہ ویسے بھی عید الفطر سے افضل ہے وہ چھوٹی عید ہے یہ بڑی عید ہے لیکن عوام الناس اس کو افضل سمجھتے ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عید الاضحیٰ کا مقام اور مرتبہ اور شان اور فضیلت عید الفطر سے بہت افضل ہے اور بہت زیادہ ہے وہاں فطرانہ ہے یہاں قربانی ہے جو فرق فطرانے اور قربانی میں ہے وہی فرق عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ہے لیکن اس جمعۃ المبارک اور یوم عرفہ کی برکت سے اب ایک عید نہیں رہی بلکہ رب کریم نے ایک ہی موقع پر 3 عیدیں جمع فرما دی لیکن شکر وہی کرے گا جسے نعمت کا پتہ ہوگا جسے نعمت کی قدر ہوگی جسے نعمت کا احساس اور ادراک ہوگا دوسرے کے لیے عام دن کی طرح وہ گزر جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو علم نہ ہو شعور نہ ہو
پھر وہ اس کے شکر کے قابل بھی نہیں رہتا۔ رب کریم نے ایک تو جو حج ہے اس کا خاص دن جس کی وجہ سے حاجی بنتا ہے وہ یوم عرفہ کو قرار دیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج سارے کا سارا عرفہ ہے، جس کو عرفہ مل گیا اس کو حج مل گیا، اور جس کو عرفہ نہیں ملا اس کو حج بھی نہیں۔ جو وقوف عرفات ہے وہ حج کی روح ہے اور حج کی جان ہے، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی اتنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے اور ان کو نار جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ پورے سال میں کسی دن میں اتنے نہیں کرتا۔ یعنی جو اس دن نہ بخشا گیا وہ کبھی بخشا نہیں جا سکتا، تو اس دن رہ گیا، محروم رہ گیا اور فائدہ نہ اٹھا سکا اور فیض نہ اٹھا سکا، وہ پھر کسی دن بھی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پچھلی بار اس پورے عشرے کی شان ہم نے عرض کر دی تھی، اور اس عشرے کا حاصل یہ 2 دن ہیں، عرفہ کا دن اور یوم النحر قربانی کا دن۔ عید الاضحیٰ کا یہ نام ہے یوم النحر۔ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو کہتے ہی قربانی کا دن ہے۔ قربانی ہوئی تو یہ ہے، قربانی نہیں ہوئی تو یہ برابر ہے، اس کا ہونا نہ ہونا یہ مشروط کر دیا گیا ہے قربانی کے ساتھ، احراق الدم کے ساتھ۔ اس لیے قربانی کا کوئی متبادل نہیں۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے، ایسی نیکی ہے کہ کوئی اور نیک عمل اس کا متبادل نہیں بن سکتا۔ وہ ہر نیک عمل کا متبادل بن سکتی ہے، کوئی نیک عمل قربانی کا متبادل نہیں ہے۔ قربانی اتنا افضل عمل ہے، اور سورہ بروج میں اللہ رب العزت نے ان دونوں دنوں کی قسم کھائی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ تو مفسرین کرام نے لکھا شاہد سے مراد ہے عرفہ کا دن، اور مشہود سے مراد ہے جمعہ کا دن۔ الگ الگ قرآن پاک میں ایک تو وہاں عشرے کی قسم کھائی ہے، یہاں الگ الگ ان کی قسمیں کھائی ہیں، جمعہ کی قسم اور عرفہ کی قسم۔ یہ ایسے عظمت والے دن ہیں۔ آج کمال یہ ہوا ہے، پہلے یہ الگ الگ آتے ہیں، اس بار رب کریم نے شاہد اور مشہود دونوں کو جمع فرما دیا۔ شاہد کا مطلب ہے گواہی دینے والا، اور مشہود کا مطلب ہے جس پر گواہی دی جائے۔ یہ دونوں دن آج جمع ہو گئے، اور اس دن کے روزہ کا حکم آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اور اس کو سنت بنایا، اور فرمایا جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھ لیا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے گناہ بھی معاف ہو جاتے۔ یہ عرفہ وہ دن ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ایام ذکر ہیں، ایام تشریق ہیں، جن کو ایام و اکل و شرب فرمائے۔ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ وہ ہے جو مالک کی مرضی سے ہو۔ روزہ رکھنا ہے تو اس کی مرضی سے، اور نہیں رکھنا تو بھی اس کی مرضی سے۔ اس لیے ان کو مقرر اور متعین کر دیا کہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ عید الاضحیٰ کے ساتھ جو ایام تشریق ہیں اس میں روزہ نہیں رکھنا، بلکہ اس میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو قربانی کی ہے اس کا گوشت کھاؤ، یہ ہمیں پسند ہے۔ اپنی مرضی سے تو کھاتے رہتے ہیں، اپنے رب کی مرضی سے کھاؤ۔ یہ جو عید الاضحیٰ کا قربانی کا گوشت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر ہے۔
اللہ کے خلیل کا لنگر ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے خلیل کا لنگر سب کھائیں۔ کوئی سارا سال بھی روزہ رکھتا ہو تو فرمایا ان دنوں میں نہیں رکھنا، اس میں ذکر کرنا ہے اور لنگر کھانا ہے جناب خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ تو آج کا جو عرفہ کا دن ہے، اس دن حجاج کرام عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقوف عرفات۔ اور جو لوگ نہیں جا سکے ان کے لیے فرمایا کہ تم اس کو روزے کے ساتھ گزارو اور اس کی برکتیں حاصل کرو۔ یہ عرفہ جو ہے ایسا خاص دن ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، کوئی دن اللہ کے نزدیک عرفہ کے دن سے افضل نہیں ہے۔ اور یہ وہ دن ہے حاضرین محترم مسلمانوں، جس دن تمہارے آقا علیہ السلام پر وہ آیت اتری جس میں اللہ نے دین کو مکمل کرنے کا حکم نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ کتنی ہی نعمتیں اس ایک آیت کے اندر ہیں، کتنے احسانات ہیں، اور مسلمان اس شعور سے عاری ہے۔ آج کا مسلمان وقت نہیں ہے، نفسا نفسی ہے، شر ہے، فتنہ ہے، جہالت ہے اور لا علمی ہے، غفلت ہے۔ صرف رسمی طور پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف رسمی طور پہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور مسلمان صرف نام کے ہوں گے، صرف ان کا نام مسلمان ہوگا، ان کی سوچ مسلمان نہیں ہوگی، ان کا کردار مسلمان نہیں ہوگا، عمل مسلمان نہیں ہوگا، لیبل ہوگا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ آیت کریمہ وہ ہے کہ عرفہ کے دن آقا کریم علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اسی وقت رب کریم نے یہ اتاری، اور یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے جس پہ وحی الہی مکمل ہوئی، اس کے بعد پھر کوئی آیت نہیں آئی، قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ یا حبیب ہم نے آج کے دن آپ پر دین مکمل کر دیا، اور دین مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر نعمت آپ کو عطا فرما دی۔ سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ ہمیں آپ پر اپنا دین مکمل کیا ہے، شریعت مکمل کی ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تو ایک یہودی نے جب یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر یہ آیت ہم پہ اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ یہودی کو اتنا پتہ تھا کہ یہ کیا ہے۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو ایک عید کی بات کرتا ہے، ہماری تو اس دن 2 عیدیں ہیں۔ جس دن ہم پہ یہ آیت اتری ہے تم نے تو بنانی تھی، اللہ نے ہمیں 2 عیدیں، ایک تو اس دن عرفہ تھا اور دوسرا اس دن جمعہ تھا۔ جب یہ آیت اتری ہے، جب آقا کریم علیہ السلام نے حج فرمایا ہے، ایک ہی حج کیا ہے سن 10 ہجری میں، تو اسی دن اللہ نے عرفہ کو اور جمعہ کو جمع کر دیا، جمعہ بھی تھا عرفہ بھی تھا۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 2 عیدیں ہیں، جمعہ بھی ہماری عید ہے، عرفہ بھی ہماری عید ہے، اور عید الاضحیٰ بھی ہماری عید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیدیں صرف 2 نہیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ عید نہیں ہیں، یہ تو سال میں آتی ہیں نا، 1-2 عیدیں سال میں آتی ہیں، لیکن ہمیں ہر ہفتے بھی عید عطا ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی سالانہ عیدیں عطا ہوئی ہیں۔
عرفہ بھی عید ہو گیا، جمعہ بھی عید ہو گیا، عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی. تو یہ ایک ذہن میں جما لینا کہ اس کے علاوہ کوئی اور عید ہو نہیں سکتی، اور یہ کہاں سے آ گئی، تو یہ غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نعمت اپنے بندے کو عطا کرے وہ عید ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب دسترخوان اترا ہے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہم اس کو عید بنا لیں. اللہ کی طرف سے جو نعمتوں کا دسترخوان کھانے کا اترا ہے انہوں نے اس کو عید بنا لیا. تو علماء کہتے ہیں کہ جب خانے رحمت اترے تو وہ عید بنتی ہے، تو جب جانے رحمت اترے جو رحمت للعالمین ہیں، تو بھائی شکر کرنا سیکھو. مسلمانوں شکر سیکھو. شکر، یہ جو نعمت جمع کر دی ہے اس کا پہلا حق یہ ہے کہ رب کا شکر ادا، اور وہ شکر نظر آئے کہ بندہ شکر میں ہے، اس پہ ناراض نہ بیٹھا ہو، پریشان نہ بیٹھا ہو، متفکر نہ بیٹھا ہو، مغموم نہ بیٹھا ہو، بلکہ پتہ لگے کہ اسے کچھ ملا ہے. یہ شاہد گواہی دینے والا دن ہے کہ اللہ اس نے میرے ملنے پہ شکر ادا کیا تھا، یہ خوش تھا، پھر یہ گواہی دے گا نا. اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے اس دن صحابہ سے پوچھا تھا آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، اور یہ کون سا شہر ہے. پوچھا تھا سب سے، بہت بڑا مجمع تھا، سب سے جواب لیا تھا، بتاؤ گواہی دیتے ہو؟ اور پھر آپ نے اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا. کوئی عمل کرے نہ کرے، پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ تیرا جو حکم تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے، اپنی ڈیوٹی بھی پوری کی ہے، اور جو ابلاغ تھا وہ بھی کر دیا، وہ پہنچا بھی دیا. تو اس دن فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا. باقی سارے سال میں رات کو اللہ نزول فرماتا ہے، اس کی رحمت قریب ہو جاتی ہے. نزول کا یہ مطلب اللہ اس سے پاک ہے کہ اوپر جائے یا نیچے آئے. یہ کفریہ جملہ ہے، وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہ ہندوؤں کا جملہ ہے. ہمارا رب اوپر نیچے سے پاک ہے، ہمارا رب دائیں بائیں آگے پیچھے سے پاک ہے. واللہ بکل شیء محیط. یہ جملہ بولا دائرہ ایمان سے خارج. یہ عام بولتے ہیں نا، کیونکہ دین نہیں سیکھا، عقیدہ نہیں سیکھا، ایمان نہیں سیکھا، باقی سب کچھ سیکھا، ساری ڈگریاں لینے کی کوشش کی، ڈپلومے کیے، کورس کیے. دین کی جزیات جو بنیادی ہیں، مبادیات ہیں، ان کو بھی کوشش نہیں کی سیکھنے کی. تو اللہ کی رحمت آسمان اول پہ جلوہ گر ہوتی ہے. اور فرمایا اس دن جب حاجیوں کو اللہ رب العزت عرفات میں دیکھتے ہیں، 2 انسلی چادریں ہیں، گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد وہ چھت بھی چھوڑ دی، ایک خالی میدان، اوپر آسمان نیچے زمین، درمیان میں بندہ، بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن اٹا ہوا ہے گرد سے، وہ 2 میلی چادریں جسم پہ لپیٹی ہوئی ہیں، بے سر و سامانی ہے، عجز و انکسار اور تذلل کا عالم ہے، گھر بار چھوڑ آیا ہے.
یہ دنیا میں اللہ نے ایک بار مرنے کی پریکٹس کروائی ہے۔ مومن وہ ہے جو دنیا سے ایک بار اس تجربے کو لے کے جاتا ہے کہ جانا کیسے ہے۔ کفن کی 2 چادریں اور احرام کی 2 چادریں ہی کی چیز ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ مشق ہو جائے کہ ہم نے جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ موبائل بھی وہیں ہے، رابطے بھی وہیں ہیں، پیچھے دھیان اور خیال ادھر ہے پھر حج نہیں۔ اس کی روح یہ ہے کہ بس ایک بندہ ہے اور اس کا رب ہے۔ اللہ نے وہ ظاہری سارے اسباب فراہم کر دیے۔ اس حال میں جب اپنے رب کے آگے دعا کرتا ہے، روتا ہے، الہا و زاری کرتا ہے اور اس سے بخشش اور رحمت مانگتا ہے، تو رب کریم فرشتوں کے سامنے ان عرفات والوں پہ فخر فرما رہا ہو کہ اے ملائکہ دیکھو میرے بندے دنیا میں کہاں کہاں سے آئے، ہر رنگ نسب زبان کا آدمی، صرف ایک ایمان اور کلمے کی بنیاد پہ وہاں جمع ہے اور اپنے رب کو پکار رہا ہے، لبیک پکار رہا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ آج عرفہ کے دن یہ کرنے کا کام ہے، اس کی مشق کرنے کا۔ یہ بھی حکم ہے نا کہ حاجیوں کی نقل کرو، جیسے وہ کرتے ہیں اپنے آپ کو روک لو، اپنے اوپر پابندیاں لگا لو۔ ان کے لیے واجب کر دیا، ہمارے لیے مستحب کر دیا۔ ان کی نقل کرو، ان کی مشابہت کرو، تاکہ وہ رحمت جو انہیں عطا ہو رہی ہے اس کا کوئی حصہ تمہیں بھی ملے۔ تو وہ پکار رہے ہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، بولو۔ یہ مشق ایکسرسائز ہے، اللہ ہم حاضر ہو گئے تیری بارگاہ میں، وہ وہاں حاضر، ہم یہاں حاضر۔ وہی دن ہے جمعے کا، عرفات کا، اور وہی رحمت ہم مانگتے ہیں اللہ جو انہیں عطا ہو رہی ہے۔ تو رب کریم خود فرماتے ہیں، انظروا الی عبادی، دیکھو میرے ان بندوں کو، جاؤنی شعثا غیر الصائد ضاحین، دیکھو کیسے آج اٹے ہوئے ہیں مٹی میں، گرد میں، وہاں اڑتی ہے نا جب گرد، وہ سفید چادریں سیاہ ہو جاتی ہیں گرد و غبار سے۔ دنیا کے زمین کے کونے کونے سے آئے ہیں اور یرجون رحمتی، میری رحمت کی امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ولم یروا عذابی، انہوں نے میرا عذاب دیکھا نہیں ہوا۔ یہ اللہ فرشتوں سے خود فرماتے ہیں جل مجدہ الکریم، ابھی انہوں نے میرا عذاب دیکھا نہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تم اس عذاب کی ایک جھلک دیکھ لو تو تمہیں اپنے بچے بھول جائیں، اپنا اہل و عیال بھول جائیں، گھر جانا بھول جائے، کاروبار بھول جائے، مسجد میں بیٹھے رہو۔ اور فرمایا فَلَمْ يُرَى يَوْمٌ أَكْثَرُ وَضِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَاتٍ۔ اس دن پھر اللہ کی رحمت اتنے جوش میں آتی ہے کہ فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ ایسے بھی بخشتا ہے بندوں کو اور ایسے بھی نارے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو فرمایا فرشتوں آج گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لہم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بخش دیا، یہ جتنے آ گئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ ملائکہ کہتے ہیں ان فیہم فلانا مرحقا و فلانا، اللہ فرشتوں کو تو سارا حساب پتہ ہے اور اللہ کو سارا علم ہے، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں مولا ان میں تو وہ فلانا بھی ہے، ان میں وہ فلاں بھی ہے۔ فرشتوں کو تو سارا حساب پتہ ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی قاتل ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہوا ہے، اسے خود کو یاد نہیں ہے، اس گناہگار کو خود اپنا گناہ یاد نہیں ہے۔ تو ملائکہ
اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ آج کوئی ایسا نہیں جسے نار جہنم سے آزاد نہ کیا جائے، اتنی کثرت سے۔ اور پھر یہ جو شام کا وقت ہوتا ہے، عصر سے مغرب کا وقت، یہ حاصل ہوتا ہے اس دن کا، غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جیسی دعا صحابہ کہتے ہیں اس دن مانگی ہے اور اس وقت پہ مانگی ہے، اور جس کیفیت میں مانگی ہے ویسے ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ چادر مبارک گر گئی روتے ہوئے، کندھوں سے گریہ وزاری میں، اور مانگ کیا رہے ہیں؟ مولا انہیں بخش دے، امت کو بخش دے، گناہگاروں کو بخش دے۔ تو کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شیطان جتنا اس دن پریشان ہوتا ہے، لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، زمین پہ اپنا کو لوٹ پوٹ کر رہا، فرمایا اتنا پریشان شیطان کو کسی دن نہیں دیکھا گیا جتنا عرفہ میں دیکھا گیا ہے، کیونکہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس طرح چھما چھم برس رہی ہے اور اتنے بڑے بڑے گناہگار آج بخشے جا رہے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس دن پھر آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بشارت دی کہ اے حبیب ہم نے ان کو بخش دیا، ان کو معاف کر دیا، مگر ان میں جو ظالم ہے اس کو نہیں۔ جس نے کسی پہ ظلم کیا ہوا ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، سوائے اس کے سب کو بخش دے۔ ما خلل مظالم، جس نے ظلم کیے ہوئے، فإنی آخذ للمظلوم منہ، مظلوم کا حق فرمایا میں خود اس سے کھینچوں گا اور وصول کروں گا۔ تو اب رحمت للعالمین کی رحمت بھی جوش پہ، فرمایا اے رب ان شئت آتیت المظلوم الجنہ، اے اللہ تیرے پاس تو اس کا بھی حل ہے، جو مظلوم ہے جس پہ ظلم ہوا ہے تو اس پہ رحمت فرما کے اپنے پاس سے مہربانی کر کے اس کو جنت دے کے بخش کے اس کو بھی معاف کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے پھر عرفہ میں، مزدلفہ میں، جب عرفہ کا دن گزرتا ہے تو وہ جو رات آتی ہے اس جیسی رات بھی کوئی نہیں ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے اس کا، جو مزدلفہ کی شب ہے، عید الاضحیٰ کی شب بنتی ہے، جس دن یوم النحر ہے اور قربانی ہے، یہ اس دن ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی اس سفارش پر، یعنی آپ مسلسل مانگتے رہے، چھوڑا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جس نے ظلم کیے ہیں اس کے سوا باقیوں کو بخشیں گے۔ تو پھر یہ عرفہ میں بھی قبول نہیں ہوئی، جب مزدلفہ کی صبح ہوئی پھر مانگا تو رب کریم کی طرف سے جواب آیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا فضحک رسول اللہ کے حبیب تبسم فرما رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر یار غار اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دونوں وزیروں نے کہا بھی ابھی انت و امی، حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ گھڑی ہنسنے کی تو نہیں ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا نہیں اس موقع پہ آپ ہنس رہے ہو، اس جگہ پہ آپ تبسم فرما رہے ہو۔ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اتنا متبسم کر دیا، اتنا خوش کر دیا؟ اور یہ وہ ادب ہے، ساتھ الفاظ میں بھی ادب ہے، مضمون میں بھی ادب ہے۔ اضحک اللہ سنک، حضور ہمیشہ اللہ آپ کے دانتوں کو مسکراتا رکھے، ہمیشہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ رہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان عدو اللہ ابلیس لما علم ان اللہ قد استجاب دعائی وغفر لامتی
اخذ التراب فجعل يحسوه على راسه، فرمایا صدیق فاروق میں ہنسا اس لیے ہوں کہ میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ اور جب شیطان نے یہ دعا قبول ہوئی دیکھی تو اس نے زمین سے خاک اور مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالنا شروع کر دیا، اور وہ غرا رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو اس چیز نے مجھے ہنسا دیا، اس کی یہ حالت دیکھ کے، اس کا یہ رونا پیٹنا دیکھ کے میرے چہرے پہ تبسم آ گیا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاپس۔ یہ اتنا قیمتی دن ہے کہ اس کا ہم بیان بھی کرنے کا وقت نہیں، اتنی تفصیلات میں جتنی محدثین نے باب باندھے اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اس کی ایک ایک گھڑی کا فائدہ اٹھائیے، اور خاص طور پہ آج کا دن جمعہ اور عرفہ جمع ہے، جتنا ہو سکے۔ آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا سب سے افضل حاجی کون ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرا، حاجیوں میں، نمازیوں میں، روزے داروں میں، غازیوں میں، مجاہدوں میں، ایمان والوں میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے اور اس کا ذکر کرنے والا کثرت سے۔ اور اس دن کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہ گزاریں، اور خاص طور پہ جو اس میں وظیفہ ہے آج کا اور کل کا، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ وآخر دعوانا الحمد